یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا، یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ عزیز مصر نے مصر کے بادشاہ کی وائف نے یوسف علیہ السلام پر زنا کا ریپ کا الزام لگایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج سے نوازا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے بعد دانیال کا زمانہ آیا، دانیال کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی۔ مبرّا تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، دو ملا کر پچگن کر لو پھر 20 کے بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو اور 2 اس میں ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے، یہاں نہ پکش پات کچھ راکھوں، وید پران سنتمت بھاکھوں، سنوت وکرم دو اننڈا مہاکوک نسچتو پرتنڈا، راجنیتی بھو پریتی دکھاوئی اپنا مت سب کا سمجھاوئی، سورنچتو سدر سچاری تم کو ونش بھیو اتی بھاری، تب تک مدی سندر کویا بنا محامت پار نہ ہویا۔ All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. You alone we worship, and to you alone turn for help. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. اسٹیج پر اپستت حضرات علماء کرام، شعراء عظام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماتاؤں اور بہنوں،
मौसम बड़ा नाजुक है, नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये मुहर्रम का मुतबर्रक और बाबरकत महीना है। इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम से हुआ और मुसलमानों का इस्लामी साल हिजरी और कमरी कहलाता है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीक़ीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तमाम सहाबे किराम की मौजूदगी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से फरमाया, ऐ अली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वअक़ज़ाहुम अली कह के आपको इस उम्मत का काजी और जज मुकर्रर किया है। आप ही फैसला फरमाएं कि इस्लामी साल का आगाज कहां से हो। किसी ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इस्लामी साल का आगाज होना चाहिए। उस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर नबी की विलादत से, नबी की पैदाइश से इस्लामी साल का आगाज, इस्लामी साल की इब्तिदा होगी, तो जिस तरह ईसाई नबी की विलादत पर, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर जश्न मनाते हैं, तो ये उम्मत भी जश्न मनाएगी जबकि काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जश्न मनाने वाली नहीं है, बल्कि ये खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाली है। दूसरी राय ये आई कि इस्लामी साल का आगाज नबी की वफात से हो। उस पर भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर नबी की वफात से इस्लामी साल का आगाज होगा तो लोग मातम करेंगे, और ये उम्मत मातम करने वाली नहीं है, ये उम्मत शोक मनाने वाली नहीं है, बल्कि ये उम्मत मुसीबत और परेशानी के मौके पर सब्र ज़ब्त के दामन को थामने वाली है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने मज़हब इस्लाम को दो हिस्से में तक़सीम कर दिया है। अल ईमान निस्फान, निस्फुन फी शुक्र, निस्फुन फी सब्र। ईमान के दो हिस्से हैं, 50 हिस्सा शुक्र है और 50 हिस्सा सब्र है। बस कामिल ईमान वाला है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर सतमार्ग पे चलने वाला है, जो मुसीबत और परेशानी के मौके पर सब्र ज़ब्त के दामन को थाम ले और खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्लामी साल का आगाज नबी की हिजरत से होना चाहिए। कुछ अजिल्ले सहाबी ने फरमाया, सहाबे किराम ने फरमाया, अजिल्ले सहाबे किराम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब सबसे पहली वही ईश्वर और परमात्मा की तरफ से सबसे पहला मैसेज और संदेश नाजिल हुआ था, उससे इस्लामी साल का आगाज होना चाहिए। उस पर भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर इब्तिदाए वही से इस्लामी साल का आगाज होगा तो खुदा की कसम इब्तिदाए वही के वक्त सहाबे किराम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया, सहाबे किराम की बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया गया, सहाबे किराम
کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا گیا، اور ایک بوڑھی 80 سال بلکہ بعض مورخین نے لکھا کہ 90 سال کی عمر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 لخت کر دیا گیا۔ وہ 2 لخت تو ہو گئی، لیکن 2 معبود، 2 مسجون، 2 مشکل کشا کو نہ گردانا۔ تو ابتدائے وحی کے وقت جب ایشور اور پرماتما کی طرف سے ایشور اور پرماتما کا سندیش، انتم مہاپروش، انتم ایشوریہ سندیش کا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے آخری پیغمبر پر سندیش نازل ہوا تو خدا کی قسم اس وقت صحابہ کرام کو مشق ستم بنایا گیا۔ اگر ابتدائے وحی سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو یہ امت روئے گی، گڑ گڑائے گی، یہ امت ساون بھادو کی طرح آنسو برسائے گی، اور یہ امت ساون بھادو کی طرح آنسو برسانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر و ضبط کے دامن کو تھامنے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز نبی کی ہجرت سے ہونی چاہیے۔ اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کا آغاز نبی کی ہجرت سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت انقلاب ہے۔ جب کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرائی گئی، آپ نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو خدا کی قسم پورے مکے میں، پورے مدینے میں ایک انقلاب آ گیا۔ تمام مسلمانوں کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا، گویا ہجرت انقلاب ہے، ہجرت شان ہے، ہجرت شوکت ہے، ہجرت سربلندی ہے۔ ہجرت کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو عزت اور سربلندی ملی ہے، لہذا مسلمانوں کا سال ہجری کہلانا چاہیے۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ اسلامی سال ہجری کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ قمری کا شبد جڑا ہوا ہے۔ قمری، قمر کے معنی آتے ہیں چندرما کے، چاند کے۔ ایشور اور پرماتما نے قرآن کریم میں فرمایا، انتم مہاپروش سے سوال کیا گیا، کوشچن کیا گیا، یسألونک عن الاہلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں چندرما کیا ہے، چاند کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قل ہی مواقیت للناس، چاند کی وجہ سے ٹائم ٹیبل کا پتہ چلتا ہے، اور قمر کے معنی ہے چاند، چاند کے حساب سے وقت کا پتہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی گھڑی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، بڑے بوڑھے، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی چاند کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل کا پتہ لگا لیا کرتے تھے، تاریخ کا پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا ڈیٹ ہے۔ چاند کے حساب سے تاریخ کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے، اور ہم مسلمانوں کے جتنے تہوار، جتنی خوشیاں اور جتنے مسائل چاند سے وابستہ ہیں اتنے سورج سے نہیں ہیں۔ بتائیے، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ ارے آگے سے پیچھے تک بولو، کس کو دیکھ کر؟ چاند کو دیکھ کر۔ ہم مسلمان عید مناتے ہیں چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ آگے سے پیچھے تک بولو، چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ بلکہ کہتے ہیں تب خوشی ہے عید کی جب چاند ہو 29 کا۔ قربانی کب کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ ارے بولو آگے سے پیچھے تک بولیے، چاند دیکھ کر۔ حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہ چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ شب برات کی رات میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے وہ چاند کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر؟ اگر کسی کی وائف کا انتقال ہو جائے
یا کسی وائف کسی پتنی کے پتی کا انتقال ہو جائے تو وہ پتنی جو عدت گزارتی ہے تو وہ چاند کے حساب سے یا سورج کے حساب سے؟ اگر کسی پر طلاق واقع ہو جائے تو وہ مطلقہ جو عدت گزارتی ہے وہ چاند کے حساب سے یا سورج کے حساب سے؟ ارے یہی نہیں، آج فاروق صاحب نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے تو انہوں نے عقیقہ کیا وہ چاند کے حساب سے یا سورج کے حساب سے؟ چاند کے حساب سے، اور چاند کے حساب سے وقت کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے۔ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہودی اور عیسائی جشن منایا کرتے اور 5 دن تک مسلسل جشن مناتے ہیں، پھر 1 جنوری سے ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں یہ بات آئی، ٹھیک ہے مسلمانوں کا سال ہجری ہونا چاہیے لیکن مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ربیع الاول سے اسلامی مہینے کا آغاز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول میں کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ربیع الاول میں ہی آپ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی بہت سی خصوصیات کا حامل یہ مہینہ ہے، اس لیے ربیع الاول سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ربیع الاول سے اسلامی سال کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ تب کس سے ہونا چاہیے؟ کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن کریم پورا کا پورا آسمانی دنیا سے اس روئے زمین پر جو نازل ہوا، انتم مہا پرش پر اوترت ہوا، اور جتنے بھی صحیفے کالی کملی والے مصطفیٰ اور تمام کے تمام انبیاء اور اوتار پر اوترت ہوئے ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے ہیں، لہٰذا اسلامی سال کا آغاز رمضان المبارک سے ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس کی قدر جہاں مسلم کرتے ہیں وہی ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے بھی، فضائل کے لحاظ سے بھی سب سے متبرک اور بابرکت مہینہ ہے، لہذا محرم سے اسلامی سال کا بھی آغاز ہو، اسلامی سال کا آغاز ہجری کہلائے، اور محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ لہذا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان یہ مشورہ ہوا، اور زمانہ عمر کا تھا، فیصلہ علی کا تھا، اور علی کے فیصلے کو کون کون ماننے کو تیار ہے؟ آگے سے پیچھے تک بولیے، انشاءاللہ ہم سب ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو تو حضرت علی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَأَقْضَاهُمْ علی کہہ کر اس امت کا جج اور قاضی مقرر کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اتنا متبرک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا احترام تمام انبیاء کے زمانے میں تھا، لہذا میں چند منٹ میں آپ کے سامنے مختصر سا وہ خاکہ پیش کرتا کہ محرم الحرام کا مہینہ تمام انبیاء کے یہاں متبرک اور بابرکت کیسے تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کے
पुतले को तैयार किया तो भी महीना मुहर्रम का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले में जान डाली तो भी महीना मुहर्रम का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने तमाम फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा करने का आदेश दिया, सजदा करने के लिए कहा तो भी महीना मुहर्रम का था। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल किया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अम्मा हव्वा से निकाह हुआ, विवाह हुआ तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा को शजरे ममनूआ से मना किया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा ने शजरे ममनूआ को खाया तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम और हव्वा को आसमान से जमीन पर भेजा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। आदम और हव्वा की मुलाकात अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई, 300 साल रोने के बाद मुलाकात हुई तो भी महीना मुहर्रम का था। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली तो भी महीना मुहर्रम का था। इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताबत सीखी तो भी महीना मुहर्रम का था। दानियाल का जमाना आया, दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। हिस्कील का जमाना आया, हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक तूफान आया तो भी महीना मुहर्रम का था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, उस तूफान में वो कश्ती जोगी पहाड़ से जा लगी तो भी महीना मुहर्रम का था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद ने आगे नमरूद में डाला तो भी महीना मुहर्रम का था। अल्लाह ने इब्राहीम के लिए उस आग को एसी एयर कंडीशनर बना दिया तो भी महीना मुहर्रम का था। इस्माइल का जमाना आया, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो भी महीना मुहर्रम का था। इसहाक अलैहिस्सलाम का जमाना आया, इसहाक अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो भी महीना मुहर्रम का था। याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना आया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चोरी का इल्जाम लगा तो भी महीना मुहर्रम का था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो भी महीना मुहर्रम का था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल खाने में डाला गया तो भी महीना मुहर्रम का था। अजीज मिस्र ने मिस्र के बादशाह की वाइफ ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिना का रेप का इल्जाम लगाया तो भी महीना मुहर्रम का था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल से निकाला गया तो भी महीना मुहर्रम का था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्त और ताज से नवाजा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। यही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दानियाल का जमाना आया, दानियाल को शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। ज़करिया का जमाना आया, ज़करिया को आरे से चीर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। यहया का जमाना आया, यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला 3 लाख जादूगरों से हुआ। 3 लाख जादूगरों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह और कामयाबी अता की। फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन की लाश को सारी दुनिया के लिए इबरतनाक बना दिया तो भी महीना मुहर्रम का था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला रोजा रखा तो भी महीना मुहर्रम का था। और यही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यदे बैजा के मौजूदे से नवाजा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। फिर सहाबे किराम का जमाना आया, काली कमली वाले मुस्तफा का जमाना आया, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विवाह हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ तो भी महीना मुहर्रम का था। अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत मिली तो भी महीना मुहर्रम का था। उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया, उमर इब्न खत्ताब की शहादत हुई, उमर इब्न खत्ताब का इंतकाल हुआ, उमर इब्न खत्ताब को सुपुर्द खाक किया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। उस्मान गनी का जमाना आया, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। अली मुर्तजा का जमाना आया, हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत हसन का जमाना आया, हजरत हसन को शहीद कर दिया
دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. امام حسین کا زمانہ آیا, کربلا کی وادی میں امام حسین کو, نواز رسول کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مفتی خالد سیف اللہ صاحب حاضر, مفتی خالد سیف اللہ صاحب حاضر. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ تمام انبیاء علیہم السلام کے یہاں متبرک اور بابرکت رہا ہے, لہٰذا اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ ماہ محرم سے ہونا چاہیے. تو ایسے موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا, اور فاروق صاحب نے اتفاق ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی اپنے بچے کا عقیقہ کیا, اور سلیم صاحب کو اللہ سلامت رکھے, انہوں نے سلامتی کے ساتھ پھر سے اس پروگرام کو سجا لیا. اللہ رب العزت والجلال ان سب کی محبت کو قبول فرماوے. آمین. 3 چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے, اللہ نے اسے رحمت بنا کر بھیجا, انسان اسے اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے. نمبر 1, مہمان اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے, لیکن اگر مہمان کسی کے گھر آ جایا کرتا تو ہم اور آپ کہا کرتے کہ اب تو چاول گیہوں سب ختم ہو جائے گا. دوسری چیز ہے بیٹی کسی کے گھر آتی تو ہم اور آپ کہا کرتے بیٹی ہو گئی, یہ تو خرچہ کا گھر ہو گیا, بیٹی کا جہیز کہاں سے آئے گا. جبکہ بیٹی رحمت بن کر آتی ہے. ایک تیسری چیز بارش اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے. فقہاء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شب قدر 21, 23, 25 یا 27ویں رات میں اگر بارش ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر اسی رات میں ہوئی ہے. اگر بارش ہو جائے گویا اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے پروگرام کو, آپ کی محنت کو قبول کر لیا, آپ کے بچے کے عقیقے کو قبول کر لیا. اگر نکاح ہو, نکاح کے موقع سے, شادی بیاہ کے موقع سے بارش ہو جائے تو ہم اور آپ گھبرا جاتے نہیں, اللہ نے اس نکاح کو قبول کر لیا. اس لیے کبھی بھی نہ گھبرایا کریں. انشاءاللہ نہیں گھبرائیں گے؟ آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر اللہ رب. اب محسوس ہو رہا ہے, عبدالستار بھارتی صاحب, اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ اپنے لوگوں کی یہ عید ہے. تب خوشی ہے عید کی جب چاند ہو 29 کا. آج آپ لوگوں سے مل کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج عید ہو گئی, اور گوشت بھی کھا لیا تو بقرعید بھی ہو گئی, اور نیا سال اور نئے سال کا نیا مہینہ. تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر ملاقات ہو گئی, نیا سال ہوگا, نئی بات ہوگی, نئی ملاقات ہوگی, اور اوپر سے برسات ہوگی. لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے. کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امت ہیں, ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور تعلق رکھنے والے ہیں. مسلمان کبھی نہیں گھبراتا, مرے تو شہید مارے تو غازی ہے, یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے. کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے. اتفاق ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صاحب کی سیرت آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل ہے. محمد صاحب نے تو 11-12 شادیاں کی, محمد کی سیرت کیسے آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ ایک عیسائی نے کوشچن کیا کہ محمد کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟
کیا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی تھی؟ تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی اور وواہ تو نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی اور وواہ نہیں کیا تو انہوں نے اپنا جیون یا آپ اپنا جیون اپنی پتنی کے ساتھ کیسے گزر بسر کریں گے، کیسے بتائیں گے، اور آپ اپنے پتر اور پتری کی پرورش اور پرداخت کیسے کریں گے؟ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح امت محمدیہ کی خاتون سے ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا نہ لیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ کہا محمد کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے تو محمد کو 11 شادیاں 11 وواہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس عیسائی سے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 وواہ کے ذریعے سے بھی ساری انسانیت اور مانوتا کو محبت اور پریم کا سندیش دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا آئیڈیل پیش کیا، اس لیے کہ کوئی بھی مرد اگر کسی عورت سے نکاح کرے گا، کوئی بھی پتی اگر کسی کو اپنی پتنی بنائے گا تو وہ 11 طرح کی عورتوں میں سے ہی کسی نہ کسی ایک عورت کو اپنے نکاح میں لائے گا۔ وہ عورت یا تو عمر میں اس سے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ وہ کیا ہوگی؟ عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی یا تو وہ اس کے خاندان کی ہوگی یا اس کے خاندان کی نہیں ہوگی۔ کتنی ہو گئی؟ ارے کتنی ہو گئی؟ 3 ہوئی؟ کتنی ہو گئی؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ویکتی کسی بھی خاتون کے ساتھ وواہ کرے گا، نکاح کرے گا، یا تو وہ عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، یا تو اس کا تعلق اسی کے خاندان اور قبیلے سے ہوگا یا اس کے خاندان اور قبیلے سے ارے بولیے نہیں ہوگا۔ تو کتنی عورتیں ہوئی یہ؟ کتنی ہو گئی؟ 4۔ یا تو وہ غیر مسلم ہوگی، اسلام قبول کیا ہوگا تب اپنی مرضی سے حضور سے نکاح کیا ہوگا، جس طرح سے آج ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین وہ ہندو ہوتی ہیں لیکن اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی ہیں، تب جا کے ان سے نکاح ہوتا ہے۔ یا وہ مسلم ہوگی، اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضور کی کسی امت نے اس سے نکاح کیا ہوگا۔ تو کتنی عورتیں ہو گئی؟ ارے بولیے آگے سے پیچھے تک۔ یا تو وہ مالدار ہوگی یا غریب ہوگی، تو کتنی عورتیں ہوئی؟ ارے مالدار ہوگی یا غریب ہوگی، کتنی ہو گئی؟ 8۔ یا تو وہ کنواری ہوگی یا مطلقہ ہوگی، کتنی ہوئی؟ کنواری ہوگی، مطلقہ ہوگی یا سیبہ ہوگی، کتنے ہو گئے؟ 11۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی مرد کسی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ انہی 11 عورتوں میں سے کوئی نہ کوئی عورت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے 11 وواہ کے ذریعے سے بھی ساری انسانیت اور پوری کائنات کو اپنا آئیڈیل پیش کیا کہ اگر تمہارا وواہ کسی ایسے خاتون سے ہو، کسی ایسی خاتون سے ہو جو غریب ہو، تو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بتانا جس طرح میں نے بتایا۔ اگر تمہارا وواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو مالدار ہو، اس کے ساتھ جیون اسی طرح بتانا جس طرح میں نے بتایا۔ اگر تمہارا وواہ کسی ایسی خاتون سے ہو جو کنواری ہو، اس کے ساتھ جیون اسی طرح بتانا جس طرح میں نے بتایا۔ اگر تمہارا
हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से नहीं हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी ही बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया कि मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद की शरीयत, मोहम्मद का तरीका, मोहम्मद का उसवा सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा किए बगैर हम सब का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बल्कि कबीरदास एक बहुत बड़ा कवि गुजरा है। हिंदुइज्म सनातन धर्म के लोग जिससे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ी मोहब्बत उल्फत और ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ़ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने फरमाया, आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो। ध्यान पूर्वक से सुनिए। कबीरदास जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से ज़र्ब दो, 4 से ज़र्ब देने के बाद उसमें 4 से ज़र्ब देने के बाद उसमें 2 मिला दो, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से ज़र्ब दो, 5 से ज़र्ब देने के बाद फिर उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 पर तकसीम करने के बाद उसे 9 से ज़र्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। किसी भी चीज़ के नाम का आदत निकालो। इल्मुल आदाद एक फ़न है। दुआ तावीज़ करने वाले नाम पूछते हैं, नाम पूछकर फिर उस नाम का आदद निकालते हैं, आदद निकालकर तब वो तावीज़ दिया करते हैं। मसलन मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं, 2 मीम, 1 हा और 1 दाल। मीम का आदद है 40। मौलाना अफजल साहब, मीम का आदद है 40। डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हुए? 80। और दाल का आदद है 4, 80 और 4 84। हा का आदद है 8, 84 और 8 92। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद। कबीरदास जी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास मोहम्मद फॉर हैवी नॉनसेंस। कबीरदास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। मसलन मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अलिफ का आदद है 1 और मीम का आदद है 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। 41 को 4 से ज़र्ब दीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से ज़र्ब दीजिए, 45। आप भूल रहे हैं। हाँ, भाग दीजिए, कितना होगा? देखिए, इन्होंने बताया सही। 164 में 2 मिलाइए, कितना होगा? 166। 166 को फिर 5 से ज़र्ब दीजिए, कितना होगा? 830। 830 को 20 पर तकसीम कीजिए, 20 चौके 80, 3 एकम 3, 0 का 0 उतर आएगा, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा?
10 بچے گا، پھر اسے 9 سے ضرب دیجئے، 9 سے بھاگ دیجئے، کتنا ہوگا؟ 9 داہیں 90، 90 میں 2 ملا دیجئے، کتنا ہوگا؟ 92۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد نکل آیا۔ اسی کو تلسی داس جی نے بھی کہا، یہاں نہ پچھپا کچھ راکھو، وید پران سنتمت بھاکو، سنوت وکرم دو انڈا مہاکو، چتو پتنڈا راجنیتی بھوگیتی دکھاوئی، اپنا مت سب کا سمجھاوئی، سرن چتو سدر سچاری تین کو ورچ بھائیو اتباری، تب تک مدی سندر کویا بنا محمد پاپا ہویا، دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر، دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر، زندگی گزاری جس نے رب کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے۔ یہ باتیں صرف سننے نہ سنانے کے لیے ہے، بلکہ سویا ہوا احساس جگانے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔